یہ جو جملہ میں نے تمہاری خدمت میں ہدیہ کیا ہے اسے سوچتے رہنا. بھائی حسین ہی ہے مقصد نماز، حسین ہی ہے مقصد نماز. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. کربلا کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہوا حسین کے سجدے پر. اجرکم اللہ. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. آج کی رات عاشور کی رات ہے نا، شب عاشور ہے نا. یہ وہ رات ہے جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا. لکھا ہے مقتل لکھنے والوں نے کہ لہم دویٌ کدوی النحل. حسین اور اصحاب حسین اس رات میں اس طریقے سے عبادت کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بن رہا ہے. ایک مرتبہ عباس سے کہا ساتھیوں کو جمع کرو، ذرا عاشور کے رات دیکھتے چلیں. کہا ساتھیوں کو جمع کرو. جب سب آئے تو حسین ابن علی نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ جملہ بھی تھا کہ خدا کی قسم ایسے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب کسی نے نہ پائے، نہ میرے باپ نے پائے نہ میرے نانا نے پائے. اس کے بعد فرمانے لگے کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں چراغ بجھا رہا ہوں. جب چراغ دوبارہ جلا تو سامنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا کہ تم کیوں نہ گئے؟ تو مسلم ابن اوسجا نے اٹھ کے کہا کہ فرزند رسول جن کی ماں نے انہیں آپ کی نصرت کے لیے پیدا کیا ہو، جن کی ماں نے انہیں آپ کی نصرت کے لیے پیدا کیا ہو، وہ آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں. حبیب ابن مظاہر نے آواز دی فرزند رسول 70,000 مرتبہ جلایا جاؤں اور 70,000 بار مرتبہ قتل کیا جاؤ، جب بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. تسلی دی، دعائے خیر دی. حسین اپنے خیمے میں عبادت کے لیے گئے، اصحاب اپنے خیمے میں عبادت کے لیے گئے. نافع ابن ہلال جملی بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں حسین کے خیمے کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا قریب میں کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. میں نے آدھی رات کو دیکھا ہلکی چاندنی میں کہ حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور چلے مقتل کی زمین کی طرف. حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور مقتل کی سرزمین کی طرف چلے. نافع کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اندھیری رات میں دشمن حملہ نہ کر دے، میں امام کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. آگے آگے حسین جا رہے تھے، پیچھے پیچھے نافع ابن ہلال جا رہا تھا. حسین نے قدموں کی چاپ محسوس کی، مڑ کے پوچھا آنے والے کون؟ کہا مولا آپ کا غلام نافع ہے. کہا نافع کیوں آئے؟ کہا مولا زمانہ ناسازگار ہے، اگر اس اندھیرے میں اکیلے میں کچھ ہو جائے تو میں قیامت کے دن شہزادی فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اجرکم اللہ. کہا اچھا نافع سنو، چند جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. کہا اچھا نافع جب آئے ہو تو میرے ساتھ چلو. یہ کہہ کے حسین ابن علی نے نافع کا ہاتھ تھاما، کھینچتے ہوئے ایک مقام پہ لے گئے. کہا نافع اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہاں میرا کڑیل جوان برچی کھائے گا. اور آگے لے گئے. کہا نافع اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا میں نہیں پہچانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. اور آگے گئے. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے. اور آگے بڑھے. کہا نافع اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا سکا میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. پھر نافع کہتا ہے کہ مجھے کھینچتے ہوئے حسین ایک ٹیلے پہ لے گئے اور لے جا کے مجھے کھڑا کیا. کہنے لگے نافع اس ٹیلے کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ اچھی طرح پہچان لو، یہ وہ مقام ہے جہاں میں 6 مہینے کے بچے کو لے کے آؤں گا.
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا، کیا میں 6 مہینے کے بچے کو لے کے آؤں گا اور جواب میں تیرے ظلم آئے گا؟ جب مقامات بتلا دیے، منازل کی تعین کر دی، نافع کہتا ہے کہ جب سارے مقامات مجھے بتلا دیے تو مجھ سے کہنے لگے کہ نافع تم اسی ٹیلے پہ کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں، ابھی 2 دقیقوں کے لیے جاؤں گا، آ جاؤں گا۔ نافع کہتا ہے کہ حسین یہ کہہ کر نشیب کی طرف چلے۔ اب جب میں نے ہلکی چاندنی میں نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک بی بی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ حسین دوڑتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اماں میں آ گیا، میری اماں میں آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رات ختم ہوئی، سورج نکلا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، بنی ہاشم گئے۔ بنی ہاشم کے لاشوں کو حسین بن علی لاتے رہے اور اس شان سے لاتے رہے کہ ایک ہاتھ میں گھوڑے کی رکاب ہے، گھوڑے کی لگام ہے، دوسرے ہاتھ میں لاشا ہے۔ اور یزید کے فوجی حسین کی اس بہادری کو دیکھا کرتے تھے کہ کس شان کے ساتھ لاشا لے کے جا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں لگام ہے، دوسرے ہاتھ میں لاشا اٹھا ہوا ہے، لیکن راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر کی لاش پہ گئے تو زانو کے بل گئے، گھٹنوں کے بل گئے۔ این علی، این علی۔ رو چکے نا تم، رو چکے۔ اللہ تمہیں بامراد کرے اور اللہ تمہیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ یہاں تک آگے ششماہا شہید ہوا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، گھر آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ فضا میرے لیے پرانا کپڑا لا۔ ابھی اتنا بیان کر کے آ رہا ہوں۔ ایتینی بے ثوب عتیق، فضا جاؤ جاؤ میرا پرانا کپڑا لے کے آؤ، لیکن خبردار زینب کو خبر نہ ہو۔ اب زینب کو کیسے خبر نہ ہو؟ کپڑا اپنی آبا کے دامن میں چھپا کے لے جا رہی تھی۔ پوچھا، شہزادی نے پوچھا کہ فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہہ چکے تھے کہ زینب کو خبر نہ ہو۔ فضا کیسے بولے؟ ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا، کہا فضا تجھے میری ماں کے حق قدم بتلا دے۔ کہا کیا بتلاؤں بی بی؟ مولا نے پرانے کپڑے مانگے۔ کہا میرے بھائی نے کپڑا نہیں مانگا، اپنا کفن مانگا ہے۔ کپڑا نہیں مانگا، اپنا کفن مانگا ہے۔ لا مجھے دے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہناؤں گی۔ اور اس کے بعد جملہ کہا کہ میری اماں، پہچانتے ہو زینب کی اماں کو؟ میری اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب میں نہ رہوں گی۔ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب مدینے واپس آنا تو میری قبر پہ لا کر دینا۔ آئی شہزادی، آئی حسین کے پاس، کرتا لے کر اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ جب پہنا لیا نا تو تم نے گریہ کیا، عاشور کی مناسبت سے میں نے اتنے جملے کہہ دیے، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھو دن ہی کیا رہ گئے ہیں، آج کتنی رونق ہے سادہ خانے میں، کل خاک اڑ رہی ہوگی۔ اب ہمارے پاس بخشی کیا ہے؟ جب کرتا پہنا لیا تو ایک بار کہا کہ بھیا بھیا اماں کی وصیت پوری کر دو، ذرا گلا سامنے کرو۔ اماں نے کہا تھا کہ جب بھائی جانے لگے تو گلے کا بوسہ لے لینا۔ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین رو کے کہنے لگے پھر میں بھی اماں کی ایک وصیت پوری کر لوں۔ بہن اپنے شانوں سے ذرا کپڑا تو ہٹا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حسین نے کپڑا پہنا۔ سنو بھائی سنو، 2 جملے اور سنتے جاؤ۔ حسین نے پرانا کپڑا پہنا اور اب آئے سجاد کے پاس رخصت کے لیے۔ جب حسین سجاد کے پاس رخصت کے لیے آئے نا تو سجاد غش میں تھے۔ شہزادی زینب نے سجاد کے چہرے پہ ہاتھ ملا
مقتل ہے مقتل، اور کہا بیٹے اٹھ جاؤ تمہارے بابا آئے ہیں. آنکھیں کھولی، پورے بدن پہ تیر تھے، پہچان نہ سکے، کہا میرا بابا کہاں ہے؟ بس تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا. سجاد کو اسرار امامت تعلیم کیے اور اس کے بعد کہا سجاد شیعتی مہما شریف تو ازبا مائن فذکرونی. سجاد میری کچھ وصیتیں ہیں، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کریں. وصیت کی باہر نکلے، اور اب حسین خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں. اب انہیں رخصت کرنے والا مجمع جانتے ہو، کچھ بیوہ عورتیں، کچھ لاوارث بچے. حسین کے پیچھے پیچھے کچھ بیوہ عورتیں چلی خدا حافظ کرنے کے لیے، کچھ لاوارث بچے چلے. جب دروازے پہ پہنچے تو کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن منی السلام. بیویوں تم پر میرا آخری سلام ہو. اور پھر کہنے لگے ان بیویوں پر بھی میرا سلام ہو جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے. یہ کہہ کے نکلنا چاہتے تھے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا خیمے کا پردہ تھامے کھڑی ہے. رک گئے. کہا فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا ہاں مولا میں آپ کی ماں کی کنیز ہوں. کہا فضا میرا کوئی حق ہے تیرے اوپر؟ کہا حسین میں نے تمہیں بچے کی طرح پالا ہے، تمہارا وہی حق ہے جو ایک بیٹے کا ماں پہ ہوتا ہے. کہا وصیت کروں پورا کرو گی؟ کہا حسین کہو. کہا میں جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا. میں اب جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا. راوی کہتا ہے کہ بازار کوفہ شام میں جب کوئی ظالم تماچے مارتا تھا سکینہ کو تو فضا گود میں چھپا لیتی تھی اپنے رخسانے کو.